السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاج نے محمد بن قاسم کی ماں سے کہا، یہ لڑکا مجھے مرغوب کرنے کے لیے میرے پاس سے گزر گیا۔ تم جانتی ہوگی یہ کس کا بیٹا ہے؟ اپنا ہی بیٹا ہے۔ محمد بن قاسم کی ماں نے کہا، محمد ہے؟ نہیں نہیں۔ حجاج نے حیرت سے کہا، ہمارا بیٹا اتنا بڑا نہیں ہو سکتا۔ محمد کو تو میں چھوٹا سا چھوڑ کر گیا تھا۔ کچھ دور جا کر محمد بن قاسم نے گھوڑا موڑا اور واپس اسی رفتار سے آیا۔ گھوڑا اتنا تیز تھا کہ اس نے اب بھی پھر آگے نکل جانا تھا، لیکن حجاج اور اپنی ماں کے قریب آ کر محمد بن قاسم نے گھوڑا روک لیا۔ وہ گھوڑے سے کودا اور حجاج کی طرف دوڑا۔ حجاج نے اسے گلے لگا لیا۔ گھوڑا اچھا ہے، حجاج بن یوسف نے کہا، اور سوار اس سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے پہلے گھوڑا نہیں روکا تھا۔ محمد بن قاسم نے کہا، خدا کی قسم۔ حجاج نے کہا، میں نے تمہیں پہچانا ہی نہیں تھا۔ وہ اندر چلے گئے۔ اب تیرا بیٹا جوان ہو گیا ہے۔ حجاج نے محمد بن قاسم کی ماں سے کہا، اسے میں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ محمد بن قاسم کی ماں کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگ گئے۔ محمد بن قاسم کی عمر ابھی 16 سال نہیں ہوئی تھی۔ ماں کی نظروں میں وہ ابھی بچہ تھا، لیکن ذہن اور جسم کے لحاظ سے وہ جوان ہو گیا تھا۔ عزیز بہن، حجاج نے کہا، تجھے یہ امانت قوم کے حوالے کرنی ہی پڑے گی۔ محمد تیرا نہیں، اسلام کا بیٹا ہے۔ اسے اپنے باپ کی جگہ لینی ہے۔ اسے اور زیادہ اوپر اٹھنا ہے۔ اسے عالم اسلام کا چمکتا ہوا ستارہ بننا ہے۔ میں بھی ایسے ہی خواب دیکھ رہی ہوں۔ ماں نے کہا، میں نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ جس روز میرا لخت جگر مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گا، میں اسے اپنے ساتھ بصرہ لے جاؤں گا۔ اس کی عسکری تربیت اور دوسری تعلیم مکمل ہو چکی ہے۔ اسے اب علمی زندگی میں ڈھالنا ہے اور اسے امراء کی محفلوں میں لے جانا ہے اور اسے جنگی مشقوں میں شامل کرنا ہے۔ حجاج کا صدر مقام بصرہ تھا۔ اس کا مکان ایک محل تھا اور یہ بادشاہوں کے محلات جیسا تھا۔ حجاج کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام لبنہ تھا۔ حجاج جب طائف گیا تو لبنہ بصرہ میں رہی۔ وہ کم سن تھی۔ رات کو اس کے کمرے کی ایک بند کھڑکی پر باہر سے ہلکی سی دستک ہوئی۔ لبنہ اس دستک کے انتظار میں تھی۔ وہ سو گئی تھی، لیکن اس ہلکی سی دستک پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کھڑکی کھولی اور باہر کو جھکی۔ اس نے کھڑکی میں سے نکلنے کے لیے پاؤں کھڑکی میں رکھے۔ باہر سے مردانہ ہاتھ آگے بڑھے۔ لبنہ نے اپنے حسین جسم کا بوجھ ان ہاتھوں پر ڈال دیا اور ان ہاتھوں نے اسے اٹھا کر باہر کھڑا کر دیا۔ پھر ان ہاتھوں نے اسے سمیٹ کر بازو میں جکڑ لیا۔ یہاں سے چلو، لبنہ نے کہا، دروازہ اندر سے بند ہے، کھڑکی بند کر دو۔ سلیمان نے کھڑکی کے کواڑ بند کر دیے اور دونوں محلات کے باغ میں چلے گئے۔ سلیمان اس وقت کے خلیفہ ولید بن عبد المالک کا چھوٹا بھائی تھا۔ اس کی عمر 16-17 سال تھی۔ لبنہ کی عمر بھی اتنی ہی تھی۔ دونوں ایک ہی مدرسے میں پڑھتے رہے تھے۔ بچپن میں ہی لبنہ سلیمان کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ جوانی میں داخل ہوتے تو اس کی ملاقاتوں پر پابندی عائد ہو گئی۔ دونوں شاہی خاندان کے تھے۔ انہیں کوئی ایسا ڈر نہ تھا کہ وہ بدنام ہو جائیں گے۔ روایات ایسی تھیں جو انہیں کھلے بندوں ملنے سے روکتی تھیں، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لبنہ اپنے باپ حجاج سے بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ وہ طبیعت کا بہت سخت تھا۔ ہم اس طرح کب تک ملتے رہیں گے قمر؟ سلیمان نے لبنہ سے کہا۔ وہ لبنہ کو پیار سے قمر کہا کرتا تھا۔ میں بھائی سے کہہ دوں کہ ہماری شادی کرا دے؟ تمہارے بھائی تو شاید مان لیں گے، لبنہ نے کہا۔ میں یہ نہیں بتا سکتی کہ میرے ابا مانیں گے بھی یا نہیں مانیں گے۔ کیا وہ امیر المؤمنین کے بھائی کو اپنی بیٹی دینے سے انکار کریں گے؟ سلیمان نے پوچھا۔ کیا تم انہیں جانتے نہیں؟ لبنہ نے کہا، وہ اپنے فیصلے خود کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے خلیفہ کا روب کبھی قبول ہی نہیں کیا۔ اگر انہوں نے تمہارے لیے کوئی اور آدمی منتخب کر لیا تو کیا کرو گی؟ اس کے حکم کی تعمیل کروں گی۔ لبنہ نے کہا، کیا تمہیں افسوس نہیں ہوگا کہ تم امیر المؤمنین کے بھائی کی بیوی نہ بن سکیں؟ سلیمان نے کہا، تم جو فخر میری بیوی بن کر سکو گی وہ کسی اور سے نہیں حاصل ہوگا۔ سلیمان، لبنہ نے کہا، ہم بچپن میں ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ اس وقت تم امیر المؤمنین کے بیٹے تھے، لیکن میں نے تمہیں اس لیے نہیں چاہا تھا کہ تم شہزادے ہو۔ تم
میرے دل کو اچھے لگے تھے۔ اگر تم گیدڑیے کے بیٹے بھی ہوتے تو بھی میں تمہیں شہزادہ ہی سمجھتی۔ اس وقت تم نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ میں کس کی بیٹی ہوں۔ یہ تو میں آج بھی نہیں سوچ رہا کہ تم حاکم اعلیٰ کی بیٹی ہو۔ سلیمان نے کہا، لیکن تم یہ ضرور سوچ رہے ہوگے کہ تم امیر المؤمنین کے بھائی ہو۔ لبنہ نے کہا، اور تمہاری اس حیثیت کی وجہ سے مجھے تم پر فخر کرنا چاہیے۔ یہ سن لو سلیمان، میں اس آدمی پر فخر کروں گی جس کے دل میں میری محبت ہوگی، اور جو یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کے باپ کا رتبہ کیا ہے اور میں کس باپ کی بیٹی ہوں۔ آج تم کیسی باتیں کر رہی ہو میری کمر؟ سلیمان نے اسے اپنے بازوں میں سمیٹ کر کہا، اتنی پیاری رات میں تم سے بھاگ نہیں رہی سلیمان؟ لبنہ نے کہا، اگر مجھے تم سے محبت نہ ہوتی تو اس طرح رات کو باہر نہ آیا جایا کروں جس طرح آتی ہوں۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند ہے اور میں کھڑکی سے باہر نکل آتی ہوں۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں اب بچی نہیں رہی، اور سلیمان، میں شاید بیان نہیں کر سکتی کہ میں کیا محسوس کر رہی ہوں۔ مجھے بیوی بننا ہے، اور تم جانتے ہو ہماری روایات کیا ہے۔ ہماری روایت یہ ہے کہ محبت ہو تو ہم شادی کر لیتے ہیں۔ سلیمان نے کہا، اور جو خلیفہ ہوتا ہے وہ ایک سے زیادہ بیویاں۔ میں ان روایات کی بات نہیں کر رہی۔ لبنہ نے کہا، میں اسلام کی عسکری روایات کی بات کر رہی ہوں۔ میں ان مجاہدین کی روایت کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے فارس اور روم جیسی جنگی قوتوں کو ریزہ ریزہ کر کے سلطنت اسلامیہ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ اب دیکھ لو، ہم آپس میں پھٹ گئے ہیں، کہیں بغاوت ہوئی، کہیں یورش ہوئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رومیوں کی تلواریں ہمارے سروں پر لٹک رہی ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم نے رومیوں کے ساتھ دوستی کا جو معاہدہ کیا ہے وہ کتنی کثیر رقم دے کر کیا ہے؟ ہم نے نقد قیمت ادا کر کے اپنے دشمن سے امن خریدا ہے۔ ہم نے دراصل یہ معاہدہ کر کے دشمن پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اپنی زمین کے اور اپنے دین کے دفاع کے قابل بھی نہیں رہے۔ اوہ میری کمر! سلیمان نے بےتاب ہو کر کہا، تم اس رومان پر رات کا اور میرے ارمان کا خون کر رہی ہو۔ تم جو اس چاندنی سے زیادہ حسین ہو، ایسی روکھی پھیکی اور بے مزہ باتیں کر کے اپنے حسن اور میری محبت پر کالی گھٹا کے سائے ڈال رہی ہو۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ جو باتیں تم نے کہی ہیں وہ مجھے معلوم نہیں؟ اور کیا تم نہیں جانتی کہ اپنے بھائی کی وفات کے بعد میں نے مسند خلافت پر بیٹھنا ہے؟ میں جا رہی ہوں۔ لبنہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، مجھے اب جانا چاہیے، ماں کو پتہ چل گیا تو۔ وہ اپنے کمرے میں سو رہی ہے۔ سلیمان نے کہا، کیا ہو گیا تجھے کمر؟ تو نے پہلے کبھی ایسے نہیں کیا تھا۔ وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہوا۔ لبنہ چل پڑی۔ سلیمان اس کے پیچھے آیا۔ کیا تم میری محبت کو ٹھکرا کر جا رہی ہو؟ سلیمان نے پوچھا۔ نہیں سلیمان، لبنہ نے روک کر کہا، میں نے تمہاری محبت کو نہیں ٹھکرایا۔ تم نے شادی کی بات کی ہے، مجھے کچھ سوچنے دو، کچھ سوچنے دو سلیمان۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی تک آئی اور کھڑکی کھول کر کمرے میں چلی گئی۔ 2-4 روز بعد حجاج بن یوسف طائف سے واپس آ گیا۔ اس کی سواری محل میں داخل ہوئی تو لبنہ دوڑتی ہوئی باہر نکلی۔ حجاج گھوڑا گاڑی سے اترا تو لبنہ اس کے گلے لگ گئی۔ باپ نے بیٹی کو اپنے سینے کے ساتھ چپکا لیا۔ لبنہ کا منہ گھوڑا گاڑی کی طرف تھا۔ اس سے ایک دراز کا گھٹے ہوئے جسم کا نوجوان اترا، اور اس کا چہرہ مردانہ حسن کا شاہکار تھا اور اس کے چہرے پر وقار تھا۔ لبنہ نے اپنے باپ کے گرد بازو بڑی سختی سے لپیٹ رکھے تھے، اس کے باوجود ڈھیلے پڑ گئے اور اس کی نظریں اس نوجوان پر جم گئیں۔ آگے آؤ محمد، حجاج نے اس نوجوان سے کہا، یہ ہماری بیٹی لبنہ ہے، اور دیکھو بیٹی، یہ تمہارا چچا زاد ہے محمد بن قاسم۔ تم نے اسے پہلی بار دیکھا ہے، یہ میرے بھائی کی یادگار ہے، کچھ عرصہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ محمد بن قاسم اپنے چچا حجاج بن یوسف کے محل میں رہنے لگا۔ لبنہ اسے دیکھتی رہتی اور کبھی ایک آدھ بات کر لیتی۔ اس نے شرم و حجاب کا دامن نہ چھوڑا۔ ایک شام محمد بن قاسم باغ میں ٹہل رہا تھا۔ اسے باغ کا ایک گوشہ اچھا لگا۔ 2 درخت تھے جس پر گھنی بیلیں چڑھی ہوئی تھیں۔ یہ پھولدار بیلیں تھیں۔ بہار کا موسم تھا، پھول کھلے ہوئے تھے۔ بیلوں نے چھت سے بنا رکھی تھی۔ محمد بن قاسم کو یہ جگہ بڑی اچھی لگی۔ وہ اس کے اندر جا کر بیٹھ گیا۔ لبنہ نے
اسے دیکھ لیا اور وہ بھی ٹہلتی ٹہلتی وہاں پہنچ گئی۔ چھپ کر کیوں بیٹھ گئے ہو محمد؟ لبنہ نے اس سے پوچھا۔ پھولوں کی یہ چھت اور پھولوں کی دیوار اچھی لگی تو بیٹھ گیا۔ محمد بن قاسم نے کہا، میں بھی بیٹھ جاؤں؟ لبنہ نے پوچھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، محمد بن قاسم نے کہا۔ کیوں، اچھا نہیں لگتا؟ محمد بن قاسم نے کہا، چچا نے یا کسی اور نے دیکھ لیا تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں تمہارے ساتھ چھپ کر نہیں بیٹھوں گا۔ چھپ کر تو میں بھی نہیں بیٹھنا چاہتی۔ لبنہ نے، تمہاری مسکراہٹ میں صاف نظر آ رہا ہے، میرے دل میں بھی شاید یہی ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اوٹ سے باہر آ گیا۔ کہنے لگا، آؤ میرے ساتھ چلو تاکہ کوئی دیکھ لے تو یہ نہ کہے کہ ہم چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ محمد، لبنہ نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا، تم اب کیا کرو گے؟ ارادوں کی تکمیل، محمد بن قاسم نے کہا۔ میری جو تربیت ہوئی ہے وہ مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دے رہی۔ کیا تم سالار بننا چاہتے ہو؟ لبنہ نے پوچھا۔ میں کوئی رتبہ اور کوئی عہدہ بالکل بھی نہیں چاہتا، محمد بن قاسم نے کہا۔ میرے ذہن میں، میری آنکھوں کے سامنے ایک راستہ ہے، اس پر کچھ لوگوں کے نقوش پا ہیں۔ راستہ کوئی بھی ہو، اس سے ہزاروں لوگ گزرتے ہیں، اور جو بھی گزرتا ہے وہ اپنے نقوش پاس اس راستے پر چھوڑ جاتا ہے۔ گزرنے والے ایک دوسرے کے قدموں کے نشان مٹاتے چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے قدموں کے نشان مٹی ہی نہیں سکتے۔ بھولے بھٹکے مسافر انہیں نقوش پا کے دیکھ کر منزل کو پہنچا کرتے ہیں۔ میں بھی انہی کے نقوش پا کو دیکھ رہا ہوں۔ کون ہے وہ؟ لبنہ نے پوچھا۔ خالد بن ولید ہے، محمد بن قاسم نے جواب دیا۔ سعد بن ابی وقاص ہیں، ابو بکر اور عمر ہیں، ایسے اور بھی کچھ نام ہیں۔ میں ان کی روایات کو آگے بڑھانے کا عزم لیے ہوئے ہوں۔ میں سلطنت اسلامی کی سرحدیں اور دور تک لے جانے کا ارادہ کیے ہوئے ہوں۔ صرف سالار بن کر جانے کی خواہش نہیں، میں اللہ کا سپاہی بننا چاہتا ہوں۔ لبنہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور وہ محمد بن قاسم کی ذات میں کھو گئی تھی۔ محمد بن قاسم کے بولنے کا انداز ایسا نہیں تھا جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہو، اس کے انداز میں عزم تھا، اور وہ لبنہ کہہ رہا تھا، میں اپنی ماں کے خواب کی تعبیر ہوں، مگر تعبیر ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ مجھے وہ روشن ستارہ بننا ہے جو ماں نے خواب میں دیکھا تھا۔ وہ چلتے چلتے محل کے ایک برآمدے میں پہنچ گئے۔ محمد بن قاسم خاموش ہو گیا۔ جاؤ لبنہ، محمد بن قاسم نے کہا۔ میں اکیلا اندر جاؤں گا۔ لبنہ اس کے آگے کھڑی ہو گئی اور اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ مجھے شاید تیرا ہی انتظار تھا محمد بن قاسم، لبنہ نے جذباتی اور روندی ہوئی آواز میں کہا۔ جی چاہتا ہے تیری ہم سفر بن جاؤں، قبول کرو گے؟ اگر اللہ کو منظور ہوا تو، محمد بن قاسم نے کہا، اور وہ وہاں سے چل دیا۔ بہار کے دن تھے۔ ان دنوں دارالخلافے میں مختلف کھیلوں کے مقابلے ہوا کرتے تھے۔ ان کھیلوں میں شہ سواری، نیزہ بازی، تیغ زنی، تیر اندازی اور کشتی خاص طور پر شامل تھی۔ خلیفہ عبد المالک بن مروان کے دور میں فوج زیادہ تر جنگ و جدل میں مصروف رہی، جیسا کہ بتایا جا چکا ہے۔ عبد المالک نے باغیوں کا خاتمہ کر دیا تھا، اس لیے اب اس کے بیٹے ولید بن عبد المالک کے دور میں امن و امان تھا، فوج فارغ تھی۔ اس لیے خلیفہ نے فوج میں یہ سرگرمی پیدا کر دی کہ ہر سال دارالخلافہ میں جنگی نوعیت کے کھیلوں کے مقابلے ہوتے تھے۔ یہ مقابلے اس قدر سخت ہوتے تھے کہ ان میں کوئی مر بھی جائے تو مارنے والے سے باز پرس نہیں ہوتی تھی۔ ایک روز خلیفہ کا قاصد بصرہ میں حجاج بن یوسف کے لیے پیغام لایا کہ حجاج سالانہ کھیلوں میں شرکت کے لیے فوراً آئے۔ کھیلوں کے علاوہ وہ سلطنت کے کچھ بحث طلب امور بھی تھے۔ حجاج بن یوسف خلیفہ کے اس بلاوے پر بہت زیادہ خوش ہوا۔ خوشی کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو خلیفہ سے متعارف کرانا چاہتا تھا۔ یہ تو وہ کسی بھی وقت کرا سکتا تھا، لیکن سالانہ کھیلوں کے مقابلے کا موقع اچھا تھا۔ وہ محمد بن قاسم کو میدان میں اتار کر خلیفہ اور فوج کے سالاروں کو دکھا سکتا تھا کہ اس کا بھتیجا اسی عمر میں اپنے آپ میں کیسے کیسے جوہر پیدا کر چکا ہے۔ اس نے محمد بن قاسم سے کہا، میں نہیں جانتا تیغ زنی، شہ سواری اور بغیر ہتھیار لڑائی میں تمہیں کتنی کچھ مہارت حاصل ہوئی ہے۔ یہ موقع اچھا ہے، میں تمہیں اس مقابلے میں شامل کروں گا تو مجھے شرمسار تو نہیں ہونا پڑے گا۔ ہار جیت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے چچا جان، محمد بن قاسم نے کہا۔
میں ہار نہیں مانوں گا، میدان میں ضرور اتروں گا، چلنے کی تیاری کرو۔ حجاج بن یوسف نے کہا میں بھی چلوں گی۔ لبنہ نے کہا آپ مجھے کبھی بھی مقابلہ دکھانے کے لیے نہیں لے گئے۔ حجاج بن یوسف اکلوتی بیٹی کو مایوس نہیں کر سکتا تھا، اسے بھی اس نے ساتھ لے لیا۔